اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نور الایضاح میں ایک نئے چیپٹر کا آغاز کریں گے، اور یہ ہے باب ما یوجب الاغتسال، یعنی ایسا باب جس میں ان چیزوں کو ذکر کیا جائے گا جو غسل کو واجب کرتی ہیں، یا یہ باب ان چیزوں کے بارے میں ہے جو غسل کو واجب کر دیتی ہیں۔ اوجب یوجب ایجابن، یہ باب الافعال سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں واجب کر دینا۔ الاغتسال، غسل کو، یہ مفعول بہی ہے۔ باب ما یوجب الاغتسال، یہ باب ہے ان چیزوں کا جو غسل کو واجب کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو غسل کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں یہ 7 ہیں۔ ان 7 کو یہاں پر یہ بھی ترتیب ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء، 7 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی 7 چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پالی گئی تو اب غسل واجب ہو جائے گا۔ اہم چیپٹر ہے، کیونکہ ایک مرد یا عورت پر، ایڈلٹ پر غسل کب فرض ہوتا ہے اور کب فرض نہیں ہوتا ہے، اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ تو یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء، 7 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، یعنی کسی ایک کے پائے جانے کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، خروج المنی الی ظاہر الجسد، منی کا نکلنا جسم کے ظاہری حصے کی طرف، منی کا نکلنا جسم کے ظاہری حصے کی طرف، جبکہ منی جدا ہوئی ہو اپنے ٹھہرنے کی جگہ سے شہوت کے ساتھ، من غیر جماع، بغیر جماع کے۔ یہاں پر چند چیزیں دیکھیے۔ ایک تو غسل کسے کہتے ہیں؟ یہ جو غسل ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پورے بدن پر پانی بہانا، پورے بدن پر پانی بہانا جسے کہتے ہیں ہم نہانا، شاور لینا۔ لیکن وہ احکام اور وہ شرائط اور وہ واجبات اور فرائض جو اس سے متعلق ہیں اس کا خیال کر کے جب غسل کیا جائے گا تبھی جا کے غسل مکمل ہوگا، ورنہ غسل مکمل نہیں ہوگا۔ آگے تفصیلات آئیں گی۔ تو غسل غین کے ضمے کے ساتھ، غین پر پیش کے ساتھ، اس کے معنی ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ اور ایک لفظ غسل، غسل کے معنی ہوتے ہیں دھونا، یعنی پانی کے ذریعے جسم پر جو میل کچیل ہے اس کو دور کرنا اور دھونا، یہ غین پر فتحے کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے خروج المنی الی ظاہر الجسد، خروج یہ مصدر ہے، خرجہ یا خروج سے خروج، یہ وربل ناؤن ہے، نکلنا۔ خروج المنی، منی کا نکلنا۔ اور دوسرا لفظ ہے منی، منی کہتے ہیں ایک وائٹ سبسٹانس ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، ریٹ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ جمع کرنے کے بعد، یہ شہوت کے وقت انسان کے مقر سے نکلتا ہے، یعنی جسم میں جو منی کا مقر ہے وہ وہاں سے یہ مادہ نکلتا ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد انسان کے اندر ایک جو طبعی خواہش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے ظاہر الجسد، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، جسم کے ظاہری حصے تک، الی ظاہر الجسدی۔ انفصل ینفصل انفصالا کے معنی ہوتے ہیں الگ ہو جانا۔ انفصل ینفصل انفصالا، یہ باب الانفعال سے آئے گا، اس کے معنی ہوتے ہیں الگ ہو جانا۔ مقرن کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، مقرن معنی ٹھہرنے کی جگہ۔ منی کے جو ٹھہرنے کی جگہ ہے مرد کے اندر وہ ریڑھ ہے،
ریڑھ کے پاس مرد کی منی ہوتی ہے، وہی اس کا مقر ہے، اور عورت کے اندر جو منی کا مقر ہے، منی کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ سینہ ہے۔ اور شہوت کہتے ہیں خواہش نفسانی کو، یعنی کہ اس کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں سیکشول ارج، ایکسٹریم سیکشول ارج جو ہے اس کو بولتے ہیں شہوہ۔ اور من غیر جماع میں جماع ایک لفظ آیا ہے، یہ جامع یجامع مجامعتن سے ہے، مجامعہ بولتے ہیں ہم بستری کرنے کو، یعنی کہ سیکشول انٹرکورس، فزیکل کانٹیکٹ جو مرد اور عورت کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں جماع عربی زبان میں۔ جامع یجامع مجامعتن سے یہ ماخوذ ہے، یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ اوکے، تو ایک بار پھر دیکھیے، یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء، 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی موجودگی کی وجہ سے یا پائے جانے کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، خروج المنی الی ظاہر الجسد، منی کے جسم کے ظاہری حصے تک نکل جانے سے، اذن فصل عن مقرہ بشہوت، اگر یہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ سے شہوت کے ساتھ الگ ہوئی ہو، من غیر جماع، بغیر جماع کے۔ یہاں پہ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ منی اگر جسم کے باہر آ جائے اور اپنی جگہ چھوڑ دے اور شہوت کے ساتھ آئے تو بھلے ہی جماع نہیں کیا ہے اس نے، بغیر جماع کے اگر شہوت کے ساتھ منی باہر آ گئی تو اب غسل فرض ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں اس کا تعلق اس وقت ہے جبکہ منی کا نکلنا بغیر صحبت کے ہو، مثلا کسی عورت کی جانب دیکھنے سے، یا کوئی اور ریزن ہے، یا جسٹ اس نے امیجنیشن میں رکھا کسی چیز کو اور اس کی وجہ سے جو ہے شہوت کی وجہ سے منی اس کے اندر سے نکلی، تو بھلے ہی اس نے جماع نہیں کیا، فزیکل کانٹیکٹ نہیں کیا، منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے نکل جانا یہ موجب غسل ہے، اب غسل فرض ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، وَتَوَارِي حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا مِن مَقْطُوعِهَا فِي أَحَدِ سَبِيلَيْ آدَمِيٍّ حَيٍّ، یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے توارا یتوارا۔ توارا یتوارا کے معنی ہوتے ہیں چھپ جانا، اور حشفہ بولتے ہیں عضو مخصوص کا اگلا حصہ جو ختنہ کرنے کے بعد کھل جاتا ہے، یعنی کھال جب کاٹی جاتی ہے ختنے کے وقت تو وہ کھل جاتا ہے۔ اس کی جمع جو آتی ہے وہ ہے حشاف، اس کو سپاری بھی بولتے ہیں۔ وَتَوَارِي حَشَفَةٍ وَقَدْرِهَا مِن مَقْطُوعِهَا فِي أَحَدِ سَبِيلَيْ آدَمِيٍّ حَيٍّ، اور حشفہ کا چھپ جانا یا کٹے ہوئے حشفہ سے اس کے مقدار کا چھپ جانا۔ کہاں چھپ جانا؟ فی احد سبیلی آدمی حی، زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کی وجہ سے، زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں حشفہ یا کٹے ہوئے سے اس کی مقدار کا چھپ جانا۔ یہاں پہ دیکھنا ہے سب سے پہلے الفاظ کی تحقیق۔ توارا یا توارا کے معنی چھپ جانا، یہ باب تفاعل سے ہے۔ حشفہ کے معنی میں نے ابھی بتایا، سپاری۔ وقدرها من مقطوعها، یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی ریئر کیس میں کہ کوئی آدمی ہے اور جو اس کا عضو مخصوص ہے، عضو مخصوص کا اگلا حصہ جو حشفہ ہے وہ کٹا ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں حشفہ جو کٹا ہوا ہے تو اب حشفہ کے کٹنے کے بعد جو حصہ باقی ہے اس میں سے اتنا حصہ کسی زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے ایک راستے میں چلا جانا، جتنی بقدر حشفہ ہوتا ہے، یعنی حشفے کی بقدر اندر چلا جانا۔ اگر حشفہ نہیں ہے تو حشفے کی بقدر اس کے عضو مخصوص کا حصہ اندر چلا جانا، یہ موجب غسل ہے، اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔
تو یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ حشفہ اگر اندر چلا جائے تو بھلے ہی منی نہ نکلے، حشفہ کا اندر چلا جانا بھلے ہی منی نہ نکلے باہر، یہ موجب غسل ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کبھی کبھی زوجین میں ایسا فزیکل کانٹیکٹ ہوا لیکن بات زیادہ آگے نہیں بڑھی، تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جائے گا اگر حشفہ اندر چلا گیا۔ وَتَوَارِي حَشَفَةٍ وَقَدْرِهَا مِن مَقْطُوعِهَا فِي أَحَدِ سَبِيلَيْ آدَمِيٍّ حَيٍّ، اور حشفہ یا کٹے ہوئے حشفہ میں سے حشفے کی مقدار کا کسی زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں چھپ جانا، یعنی اندر چلا جائے اور اتنا حصہ چھپ جائے۔ یہیں پر یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ ایک بہت ہی برا فعل ہے جس کو کہا جاتا ہے لواطت، یعنی جس کو اردو میں کہا جاتا ہے ہم جنسی۔ ہم جنسی کرنے سے بھی اگر عضو مخصوص کی سپاری چھپ جائے تو فاعل اور مفعول دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال منی ہو یا نہ ہو، چاہے منی باہر نکلے یا نہ نکلے، لواطت کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، اور کسی میت یا چوپایا کے ساتھ وطی کرنے کی وجہ سے منی کا انزال ہونا، منی کا نکل جانا، یعنی کسی شخص نے میت کے ساتھ وطی کر لی۔ ایسا کبھی کبھی ریئر کیسز میں ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک باقاعدہ ایک بار ٹیم پکڑی گئی تھی جو کیا کرتے تھے، مردوں کے ساتھ وطی کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص نے اگر کسی میت یا جانور کے ساتھ وطی کر لی اور منی کا خروج ہوا تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اور آگے آ رہا ہے او بہیمتن، یا جانور کے ساتھ۔ تو جانور کے ساتھ بھی اگر کسی نے وطی کر لی تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، انسان جو ہے خود جانور بن جاتا ہے۔ ابھی 3 مہینے پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا مہاراشٹرا میں، کولہاپور میں، کہ جنگلی لیزرڈ کے ساتھ جو ہے کچھ لوگوں نے وطی کی اور وہ لوگ اریسٹ ہوئے۔ یہ نیوز کافی مشہور ہوئی تھی 3 مہینے پہلے، ہندوستان کے تمام اخبارات میں بلکہ دنیا بھر کے اخبارات میں خبر موجود تھی کہ لیزرڈ کے ساتھ جو ہے کچھ جانوروں نے جو ہے درندگی کی۔ تو فقہائے کرام کی نظر بہت دور تک ہوتی ہے، تمام طرح کے جو متوقع، غیر متوقع یا مفروضہ یا ممکنہ جو بھی مسائل ہو سکتے ہیں ہر ایک کا حل پیش کر دیتے ہیں یہ۔ اوکے، تو وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، اور کسی میت یا چوپائے کے ساتھ وطی کرنے کی وجہ سے منی کا انزال، منی کا نکلنا۔ میتہ کے معنی ہوتے ہیں مردار، یعنی مردہ، اس کی جمع آتی ہے میتات۔ اور ایک لفظ ہے بہیمہ، بہیمہ کے معنی ہوتے ہیں چوپایا، وہ چوپائے جو درندوں کے علاوہ ہوتے ہیں، پھاڑنے والے، کاٹ کھانے والے درندے ایک ہوتے ہیں، حملہ کرنے والے، ان کے علاوہ جو درندے ہوتے ہیں ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے بہائم۔ اور انزل ینزل انزالن کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، انزال المنی مطلب منی کا نکلنا، امیشن آف اسپرم۔ یہ ہوئی تیسری شکل غسل کے فرض ہونے کی۔ جو چوتھی چیز ہے، چوتھی حالت ہے جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، وہ نوٹ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وَوَجُودُ مَاءٍ رَقِيقٍ بَعْدَ النَّوْمِ۔ وجود معنی ہوتے ہیں پایا جانا، مَاءٍ رَقِيقٍ پتلے پانی کا پایا جانا۔ ماء رقیق یہ موصوف صفت ہے، اور موصوف صفت کے بعد پھر یہ مضاف الیہ بن گئے۔ وَوَجُودُ مَاءٍ رَقِيقٍ بَعْدَ النَّوْمِ، اور سونے کے بعد یعنی کہ سو کر اٹھنے کے بعد پتلے پانی کا پایا جانا۔ اذا لم يكن ذکرہ منتشرا وقت النوم، جبکہ اس کا عضو مخصوص سونے کے وقت منتشر نہیں تھا۔ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد
سو کر اٹھے اور اس کے بعد وہ اپنے کپڑوں پر تری دیکھتا ہے تو اب ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر سوتے وقت اس کا عضو مخصوص انتشار کی حالت میں نہیں تھا تو اسے احتلام تصور کیا جائے گا، احتلام کی جگہ پہ رکھا جائے گا۔ تو جیسے احتلام ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے غسل کو فرض کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کو غسل کے لیے موجب قرار دیا جائے گا، چاہے اسے خواب یاد ہو یا نہ یاد ہو، یعنی خواب میں انزال ہونا اسے یاد ہو یا نہ یاد ہو، اگر کوئی شخص سو کر اٹھتا ہے اور پھر وہ پتلا پانی دیکھتا ہے تو ایسی صورت میں غسل فرض ہو جائے گا، لیکن ایک شرط لگائی ہے کہ سوتے وقت اس کے عضو مخصوص میں انتشار نہ رہا ہو، استادگی نہ رہی ہو۔ اگر سوتے وقت عضو مخصوص میں انتشار تھا، استادگی تھی، تو ایسی صورت میں غسل کو فرض قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مزی ہے، ایسی صورت میں یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ مزی ہے، کیونکہ انتشار کے بعد مرد کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مزی کا خروج ہو جاتا ہے۔ مزی بھی ایک الگ قسم کا ڈسچارج ہے جو مردوں کو ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ ووجود ماء رقیق بعد النوم اذا لم يكن ذکرہ منتشرا وقت النوم، اور سو کر اٹھنے کے بعد پتلے پانی کا پایا جانا اگر سوتے وقت اس کے ذکر میں انتشار نہیں تھا، ایستادگی نہیں تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں نمبر 5 کی طرف۔ ووجود بلل ظنہ منی بعد افاقتہ من سکر واغماء وجنون، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان شدید نشے کی حالت میں ہے، مدہوش ہے، دھت ہے نشے میں، یا اس پر بے ہوشی طاری ہوئی، یا اسی طریقے سے وہ جنون میں مبتلا ہو گیا، تو یا تو اس پر نشہ آیا، مدہوشی آئی، یا بے ہوشی آئی، یا جنون طاری ہوا۔ اب اس کے بعد اس نے دیکھا، یعنی افاقے کے بعد، ریکوری کے بعد، جب وہ ریکور ہوا، مدہوشی سے باہر آیا، یا اغما یا بے ہوشی سے باہر آیا، یا جنون سے جب باہر آیا، تو کیا دیکھ رہا ہے کہ اس کے جسم میں، اس کے عضو میں تری ہے، نمی ہے۔ بلل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر۔ بلل کے معنی ہوتے ہیں تری، یعنی منی کے انداز کی کوئی تری نظر آ رہی ہے اسے، اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ یہ منی ہو، اس کے خیال میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ منی ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ ووجود بلل، اور تری کا پایا جانا، یا ایسی تری کا پایا جانا جسے اس نے مدہوشی، بے ہوشی اور جنون سے افاقے کے بعد منی تصور کیا یا منی خیال کیا، یا مدہوشی اور بے ہوشی اور جنون سے افاقے کے بعد ایسی تری کا پایا جانا جسے اس نے منی خیال کیا۔ ووجود بلل ظنہ منیا بعد افاقتہ من سکر واغماء وجنون، یہ سارے الفاظ پیچھے بھی آ گئے ہیں۔ سکر کے معنی ہوتے ہیں مدہوشی، نشہ، اور اغما کے معنی ہوتے ہیں بے ہوشی، اور جنون کے معنی ہوتے ہیں پاگل پن، دیوانہ پن۔ یہ ہوا نمبر 5۔ نمبر 6 ہے وَبِحَیْضٍ وَنِفَاسٍ، حیض اور نفاس کی وجہ سے، یعنی حیض اور نفاس جب ختم ہو جائیں، حیض اور نفاس کی وجہ سے، یعنی کہ حیض اور نفاس کے ختم ہونے کے فوراً بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حیض سے جیسے ہی عورت پاک ہوگی اس پر غسل فرض ہو جائے گا، اسی طریقے سے نفاس سے جیسے ہی پاکی مکمل ہوگی اس کی، فوراً عورت پر کیا ہو جائے گا؟ غسل فرض ہو جائے گا۔ تو حیض تو ہے منتھلی بلیڈنگ، منتھلی سائیکل آف بلیڈنگ جو ہے اسے کہتے ہیں حیض، اور نفاس کہتے ہیں پوسٹ چائلڈ برتھ بلیڈنگ، پوسٹ نیرل بلیڈنگ، یعنی کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے، جو بلیڈنگ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نفاس۔ نفاس کو انگلش میں لوکیا بھی بولتے ہیں، لوکیا، LOCHIA، لوکیا،
یعنی کہ جو نیچرل بلیڈنگ ہوتی ہے آفٹر چائلڈ برتھ دیٹ از کالڈ ایز لوکیا، اور پوسٹ نیٹل بلیڈنگ اور جسٹ پوسٹ چائلڈ برتھ بلیڈنگ. وبحیض و نفاس، اور حیض اور نفاس کی وجہ سے، یعنی غسل فرض ہوتا ہے حیض اور نفاس کی وجہ سے. یہ وبحیض و نفاس یہ سب جڑا ہوا ہے پیچھے یفترض الغسل سے، یفترض الغسل یعنی غسل فرض ہے حیض اور نفاس کی وجہ سے بھی. یہ واو جو عاطفہ ہے، عطف کے لیے، کنجکشن کے لیے، یہ سب کو کنیکٹ کر رہا ہے آپس میں ایک دوسرے سے. وَلَوْ حَصَلَتِ الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي الْأَصَحِّ، اگرچہ یہ تمام چیزیں اسلام سے پہلے پیش آئی ہوں، فی الاصح، صحیح مذہب کے مطابق، اگرچہ مذکورہ بالا چیزیں اسلام قبول کرنے سے پہلے پائی گئی ہوں صحیح قول کی بنیاد پر. تو یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ مذکورہ بالا چیزیں اسلام سے پہلے ہو چکی ہوں تو صحیح مذہب کے مطابق اسلام لانے کے بعد غسل کرنا واجب ہوگا. مثلا ایک کافر مسلمان ہوا، اور جب کافر مسلمان ہوا تو وہ حالت جنابت میں تھا، تو اس پر غسل کرنا فرض ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے وقت پاکی ضروری ہے، اور حالت کفر میں جنبی ہونے کے بعد غسل نہ کرنا گویا کی حالت جنابت کا باقی رہنا ہے، گویا کی ایسا ہے جیسے کہ حالت جنابت باقی ہے. تو جب جنابت کی حالت باقی ہے ابھی بھی، تو غسل کرنا فرض قرار دیا جائے گا. یہی مفتاب قول ہے. اور غیر مفتاب قول بھی پایا جاتا ہے، یعنی ایک کمزور قول بھی پایا جاتا ہے، ایک ویک اپینین بھی اس سلسلے میں ہے. وہ یہ ہے کہ غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ غسل کرنا یہ ایک شرعی حکم ہے، اور جب وہ جنبی ہوا ہے تو وہ حالت کفر میں تھا. حالت کفر میں ایک کافر احکام کا مکلف نہیں ہوتا ہے. تو یہ دوسرا قول بھی اس سلسلے میں ہے، لیکن پہلا قول ہی راجح ہے جسے مصنف نے یہاں بتایا ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں اسلام لانے سے پہلے بھی پیش آئیں تو بھی جو ہے اس پر کیا ہوگا؟ غسل فرض ہوگا. نمبر 7، وَيُفْتَرَضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَایَةً، اور میت کو غسل دینا فرض ہے کفایہ کے طور پر. کفایہ کے طور پر یعنی فرض کفایہ ہے میت کو غسل دینا، اور میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ ایسے فرض کو کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اس فرض کو ادا کر لیں تو باقی سارے لوگ جو سماج کے ہیں، کمیونٹی کے ہیں، وہ لوگ بری ذمہ ہو جائیں، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے. سارے کے سارے لوگ کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے. جیسے جنازے کی نماز، یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ، اگر کسی محلے میں کسی مسلمان کا انتقال ہوا تو 10 لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر لی، 5 لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر لی، تو تمام محلے کے اوپر سے یہ فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کی تو ایک ایک فرد اس محلے کا گنہگار ہوگا. فرض کفایہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ کمیونٹی کے کچھ لوگ اگر وہ ذمہ داری ادا کر لیں تو سارے لوگوں کی طرف سے وہ ذمہ داری ادا ہو جائے. لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، سب کے اوپر اس کا گناہ پڑے گا. تو کہہ رہے ہیں وَيُفْتَرَضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَایَةً، اور میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے. یعنی کہ اگر چند لوگ بھی میت کے غسل کو انجام دے دیں تو سارے جو بقیہ لوگ ہیں ان کے ذمے سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا. اور اگر کوئی بھی انجام نہ دے، یعنی میت کو کوئی بھی نہ نہلائے، تو محلے کے یا اس علاقے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ غسل دینے سے پہلے میت کی جو نماز جنازہ ہے وہ پڑھنا جائز نہیں ہے. میت کی نماز جنازہ پڑھنا غسل دینے سے پہلے جائز نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے اقسام بھی ہیں، کچھ ایسے زمرے بھی ہیں کہ ان کو غسل دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو غسل دیا نہیں جاتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو غسل نہیں دیا جائے گا. جیسے شہید ہے، کوئی انسان جنگ میں شہید ہو گیا
تو ہمارے یہاں اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اسی خون کی حالت میں خون کے ساتھ لت پت اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ دفنا دیا جائے گا، کفن کے ساتھ تکفین و تجہیز کر دی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک ہے باغی۔ باغی جو ہوتا ہے ریبل ہوتا ہے، جو اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامی خلافت ہے، اس کا جو باغی ہے اس کو بھی نہلایا نہیں جائے گا، اور اسی طریقے سے کافر کو بھی نہلایا نہیں جائے گا۔ تو دیکھیے وَيُفْتَرَضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ کفایتاً، اور میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ میت سے متعلق جنازے میں اور بھی بہت ساری تفصیلات آئیں گی آگے۔ بہرحال یہ ہے پوری تفصیل۔ ایک بار میں عبارت پڑھوں گا اور اس کا اردو ترجمہ کروں گا، اس کے بعد ایک انگریزی ترجمہ کر دوں گا۔ باب ما یوجب الاغتسال، یہ باب ان چیزوں کے بارے میں ہے جو غسل کو واجب کر دیتی ہیں۔ یہاں اوجبہ سے مراد ہے فرض کر دینا، واجب کرنا یعنی فرض کر دینا۔ یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء، 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے پائے جانے کی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 خروج المنی الى ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ من غیر جماع، منی کا جسم کے ظاہری حصے تک نکل جانا اگر وہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی بغیر جماع کے۔ نمبر 2 وتواری حشفۃ او قدرها من مقطوعها فی احد سبیلی آدمی حی، اور کسی زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں سپاری یا کٹے ہوئے سے اس سپاری کے بقدر حصے کا چھپ جانا۔ اور نمبر 3 وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، اور کسی مردار یا جانور کے ساتھ وطی کرتے وقت منی کا نکل جانا، منی کا انزال۔ وَوَجُودُ مَاءٍ رَقِيقٍ بَعْدَ النَّوْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَكَرُهُ مُنْتَشِرًا وَقْتَ النَّوْمِ، اور سو کر اٹھنے کے بعد پتلے پانی کا پایا جانا اگر سوتے وقت اس کا عضو مخصوص انتشار یا ایستادگی کی حالت میں نہیں تھا۔ نمبر 5 وَوَجُودُ بَلَلٍ ظَنَّهُ مَنِيًّا بَعْدَ إِفَاقَتِهِ مِنْ سُكْرٍ وَإِغْمَاءٍ وَجُنُونٍ، اور مدہوشی اور بے ہوشی اور دیوانہ پن سے افاقہ پانے کے بعد ایسی تری کا پایا جانا جس کو اس نے منی خیال کیا۔ اور نمبر 6 وَبِحَيْزٍ وَنِفَاسٍ، اور حیض اور نفاس کے ختم ہونے پر۔ وَلَوْ حَصَلَتِ الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي الْأَصَحِّ، اگرچہ یہ تمام چیزیں اسلام لانے سے پہلے پیش آئی ہوں صحیح تر قول کے مطابق۔ نمبر 7 وَيُفْتَرَضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَایَةً، اور مردے کو میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں امید واضح ہو گئی ہوں گی۔ اب ایک بار میں انگریزی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں۔ باب ما یوجب الاغتسال، this chapter is about those things which necessitate غسل، یعنی وہ چیزیں جو غسل کو واجب کر دیتی ہیں۔ یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء، غسل becomes obligatory due to one of the 7 things، بواحد من 7 اشیاء due to one of the 7 things۔ نمبر 1 خروج المنی الى ظاہر الجسد، emission of sperm to the surface of the body، اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ، if it separated from its source with desire، من غیر جماع through other than sexual intercourse، یعنی سیکشول انٹرکورس ہے تو سیکشول انٹرکورس میں اگر اندر چلا گیا حشفہ کے بقدر تو اندر جانے ہی کی وجہ سے صرف غسل فرض ہو جائے گا، چاہے منی کا خروج ہوا یا نہ ہوا۔ if that particular part of حشفہ that entered and even though there is no emission of sperm, still ghusl will become obligatory. And then وَالتَّوَارِ حَشَفَةٍ،
and the disappearance of the hashafa. Hashafa is the head of the penis. Disappearance of the head of the penis, أو قدرها من مقطوعها, or its size. If there is no hashafa with someone, so in that case, if the size of that hashafa from the penis disappears, enters, so in that case, ghusl will become obligatory. وَالتَّوَارِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي أَحَدِ سَبِيلَيْ آدَمِيٍّ حَيٍّ, and the disappearance of the head of the penis or its size, if the penis is cut في أحد سبيلي آدمي حي, in any of the orifices, in any of the two orifices of a living human being. Number 3, وإنزال المني بوطي ميتة أو بهيمة, and ejaculation of sperm بوطي ميتة أو بهيمة, through intercourse with a corpse or an animal. وإنزال المني بوطي ميتة أو بهيمة. إنزال المني, ejaculation of sperm. Or وطي meaning intercourse, and ميتة meaning corpse, yani murdar, lash, and بهيمة meaning animal. So وإنزال المني بوطي ميتة أو بهيمة, and ejaculation of sperm through intercourse with a corpse or an animal. Number 4, ووجود ماء رقيق بعد النوم, and the presence of thin liquid, thin discharge. ووجود ماء رقيق, and presence of thin liquid بعد النوم, on arising from sleep. إذا لم يكن ذكره منتشرا وقت النوم, if his penis was not erect at the time of sleeping. وقت النوم. So if someone notices after arising from sleep that there is a thin liquid, there is a thin discharge with him, and he remembers that at the time when he slept, he did not have erection at the time of sleep, so this must be due to ihtilam, even though he does not remember that. So in that case, ghusl will become obligatory. But if he remembers that there was erection with him at the time of sleep, in that case, ghusl will not be obligatory, because in many cases after erection, there is a certain discharge which is called as mazi that emits, that comes out from a man. And in case of the presence of mazi, there is no ghusl. Only mani necessitates ghusl. Mazi does not necessitate ghusl. And that is the reason of the difference. Number 5, وَوَجُودُ بَلَلٍ ظَنَّهُ مَنِيًّا بَعْدَ إِفَاقَتِهِ مِنْ سُكْرٍ وَإِغْمَاءٍ وَجُنُونٍ, and the presence of wetness. Balal ke maane wetness. وَوَجُودُ بَلَلٍ, and the presence of wetness. ظَنَّهُ مَنِيًّا, which he thought to be sperm. بَعْدَ إِفَاقَتِهِ مِنْ سُكْرٍ وَإِغْمَاءٍ وَجُنُونٍ, after he recovered from being intoxicated, unconscious or insane. सुक्रुन के माने होते हैं intoxication, और इग़माउन के माने होते हैं unconsciousness, and जुनून के माने होते हैं insanity. So if a certain person, after recovering from intoxication or unconsciousness or insanity, he finds that there is wetness with him, and he thinks that it might be sperm, so in that case, ghusl will become obligatory upon him. وَبِحَيْزٍ وَنِفَاسٍ. وَبِحَيْزٍ وَنِفَاسٍ meaning after being free from menstruation and postnatal bleeding. As soon as a woman becomes free from menstruation, from monthly cycle and post-childbirth bleeding, immediately ghusl becomes obligatory upon her. Al-Hayz is menstruation, and An-Nifas, that is postnatal bleeding or lokia. وَلَوْ حَصَلَتِ الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي الْأَصَحِّ. Even though all of the above took place before a person became a Muslim. قبل الإسلام, before Islam, meaning before converting to Islam or before becoming a Muslim. فِي الْأَصَحِّ, according to the correct position.
Meaning, even though all the above takes place before a person embraced Islam or converted to Islam, is still these things will necessitate ghusl according to the most correct position. And this says that there is another opinion, but that is not muftahbi opinion. That is not the asah opinion. That is not the most correct opinion. And that opinion says that ghusl will not become obligatory after converting Islam if a certain person had all these situations. And number 7, وَيُفْتَرَضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَايَةً. And it is farz kifaya to wash the deceased body. Farz kifaya ko hum keh sakte hain, communal obligation. If a few members of the community perform that particular service, all the other members of the community will be absolved of the obligation. All of them will be free from the burden of the obligation. But if the entire community fails to perform that particular obligation, all the members of the community will be sinners. सबको गुनहगार माना जाएगा. وَيُفْتَرَضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَايَةً. And it is a communal obligation to wash the deceased body. غَسَّلَ يُغَسِّلُ تَغْسِيلًا के माने होते हैं to wash, ghusl देना. तो ये हुआ फर्ज किफाया. So these are the 7 conditions, these are the 7 situations in which it becomes obligatory upon a person to have ghusl. And how to correctly make a ghusl according to the Sharia, there is a separate section on this. There are faraizul ghusl, there are sunanul ghusl, there are farz components, sunnah components, and adab. We will cover all of them soon, inshallah. तो अब मैं अंग्रेजी ट्रांसलेशन करता हूं, एक बार गौर से सुने. फस्लुन फीमा यूजिबुल इग्तिसाला. In this chapter is about those things which necessitate ghusl. औजब यूजिबु ईजाबन meaning to necessitate, किसी चीज को वाजिब बना देना. So faslun or babu ma yujibul ightisala. In some versions you have babu, and in some other versions of Noorul Izah you have fasl. So babu ma yujibul ightisala, this section or this chapter is about those things which make ghusl compulsory. Number 1, yuftaradul ghuslu biwahidin min sab'ati ashiya'a. Ghusl becomes obligatory or compulsory due to one of the 7 things. Ghusl becomes obligatory biwahidin min sab'ati ashiya'a, due to one of the 7 things. Meaning, if any of the following 7 things is found, ghusl will become obligatory. Ghusl will become necessary. Number 1, khurujul maniyyi ila zahiril jasad idan fasala an maqarrihi bishahwa min ghayri jima'in. Khurujul maniyyi ila zahiril jasad, emission of sperm ila zahiril jasad, to the surface of the body. Khuruj is the verbal noun, and this is mudaf. Al-mani is mudaf ilayh, and that is the reason it is majroor. It has kasra. Al-mani means sperm. Ila is preposition. Zahir is mudaf, and zahir meaning the surface of something, the outer part of something. Al-jasad meaning body. Khurujul maniyyi ila zahiril jasad, emission of sperm to the surface of the body. Idan fasala an maqarrihi bishahwa, if the sperm separated from its source bishahwa, with desire. Min ghayri jima'in, through other than sexual intercourse. So first of all, let me explain the words. Infasala yanfasilu infisalan, babul infial se aayega. Iske maane hote hain किसी चीज से अलग होना, to be separated from something. And maqar means the source of something.
And shahwa meaning sexual desire, sexual excitement, sexual stimulation. min ghayri jima'in, jima' के माने होते हैं sexual intercourse. So khuruj al-mani ila zahir al-jasad, emission of the sperm to the surface of the body if it's separated from its source with sexual desire without having sexual intercourse or through other than sexual intercourse. So if the sperm comes out to the surface of the body and it was due to shahwa, sexual desire, sexual excitement, so that will make ghusl obligatory. It is not necessary for ghusl that one has had a sexual intercourse. Only the emission of the sperm to the surface is enough to make the ghusl compulsory if it separated, if it came out with sexual excitement. Jima', sexual intercourse, is not necessary. Sexual intercourse is, of course, that makes ghusl obligatory. But even without sexual intercourse, if the sperm came out, still ghusl will be obligatory. Okay. Number 2, watawari hashafatin. Tawara yatawara. That means to disappear, to be hidden. Tawara yatawara, babu tafa'ul. Babu tafa'ul, to be hidden, to disappear. Hashafa. Hashafa meaning the head of the penis, and the disappearance of the head of the penis, aw qadriha, or its size, mim maqtu'iha, if the penis is cut. If the penis is cut from the front part, or the hashafa is not there, the head of the penis is missing because it was cut for some reason. So the size of that hashafa, if it disappears, goes inside in any of the 2 orifices of a living human being, that will make ghusl obligatory. وَتَوَارِي حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْتُوعِهَا فِي أَحَدِ سَبِيلَيْ آدَمِيٍّ حَيٍّ. Hashafa is the head of the penis. The plural is hishaf. And qadrun meaning size, maqtu' meaning which is cut off. And the pronoun ha, this refers to hashafa. And sabilay was sabilain. It was dual, but the noon was dropped because this is mudaf. This is mudaf for Adami. And Adami hay, living human being. Hayyun meaning living. So, and the disappearance of the head of the penis or its size, if it is cut in any of the 2 orifices of a living human being. So this means that if someone inserts one's hashafa inside an animal or inside human being, so in that case, it will not make ghusl compulsory if there was no inzal, if there was no ejaculation. So this is a very important point to be noted. Okay. Number 3, وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ, and ejaculation of sperm بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ, through intercourse with a corpse or an animal. Maita meaning a dead body. Maitatun meaning dead body. Bahimatun meaning animal. وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ, ejaculation of sperm, بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ, through intercourse with a dead body or with a corpse or an animal. So what is being said in this number 3 is that if there is ejaculation while having intercourse with a dead body or an animal, so that will make ghusl compulsory. But if there was no ejaculation, one inserted the hashafa inside, but there was no inzal, there was no ejaculation, so that will not make ghusl compulsory. This is very important. So anzala yunzilu inzalan meaning to have ejaculation. Al-mani sperm, and watyun meaning to have sexual intercourse, and maitatun dead body, and bahimatun animal. Number 4, وَوَجُودُ مَاءٍ رَقِيقٍ بَعْدَ النَّوْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَكَرُهُ مُنْتَشِرًا وَقْتَ النَّوْمِ.
and the presence of thin liquid. Ma'un meaning water, liquid. Wa wajudu ma'in raqiq. Raqiq meaning thin. Wajud meaning presence. This is a verbal noun. Wa wajudu ma'in raqiqin, and the presence of a thin liquid. Ba'da nawmi, on arising from sleep. On arising from sleep, someone finds that there is a thin liquid with him. So that will make ghusl compulsory, but there is a condition. The condition is إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَكَرُهُ مُنْتَشِرًا وَقْتَ النَّوْمِ. If his penis was not erect at the time of sleeping. Everything was normal, there was no erection, and after arising from sleep, he found that there is a thin liquid. So that will make ghusl compulsory. But if there was an erection at the time of sleep, and then after arising from sleep, he found the thin liquid, so that will not make ghusl compulsory, because that might be muddy, and in that case, that will not make ghusl compulsory, because emission of muddy, that does not make ghusl compulsory. Generally what happens is that after having an erection, there is an emission of muddy. So if there was an erection at the time of sleeping, it will be understood that this thin liquid is a result of that erection. Because at the time of erection, many times males have a discharge which is called as muddy. This muddy comes out at the time of sexual stimulation, sexual urge, sexual arousal. So وَوَجُودُ مَاءٍ رَقِيقٍ بَعْدَ النَّوْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَكَرُهُ مُنْتَشِرًا وَقْتَ النَّوْمِ, and the presence of thin liquid after arising from sleep, if his penis was not erect at the time of sleep. Number 5. وَوَجُودُ بَلَلٍ ظَنَّهُ مَنِيًّا بَعْدَ إِفَاقَتِهِ مِنْ سُكْرٍ وَإِغْمَاءٍ وَجُنُونٍ. وَوَجُودُ بَلَلٍ, and the presence of wetness. Balal meaning wetness. Wajud meaning presence. Zanna yazunnu meaning to think, to consider, to regard. Ba'da ifaqatihi, after his recovery. Min sukrin, sukrun meaning being intoxicated, and ighma'un meaning unconsciousness, and junun meaning insanity. So the presence of wetness, zannahu maniyan, which he thought to be sperm after recovery from intoxication, unconsciousness, and insanity. Someone became intoxicated, or he fell unconscious, or went insane. So after recovering from this condition, after recovering from this state of intoxication and unconsciousness and insanity, he found that there is some wetness with him, and he thinks it to be sperm. So in that case, ghusl will become compulsory for him. And number 6, وَبِحَيْزٍ وَنِفَاسٍ, and due to menstruation and lochia. Hayz meaning monthly bleeding, menstruation, monthly cycle, and nifasun meaning postnatal bleeding, post-childbirth bleeding, or lochia. وَبِحَيْزٍ وَنِفَاسٍ, and due to menstruation and postnatal bleeding. وَلَوْ حَصَلَتِ الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي الْأَصَحِّ. Even if all the above mentioned things are caused or came into existence or took place or happened قبل الإسلام, before becoming a Muslim, fil asah, according to the most correct position. Meaning, if all the previously mentioned things, if all the above mentioned things took place before someone accepted Islam, before someone converted to Islam, still ghusl will be compulsory. Meaning the bath will be obligatory in all the above mentioned circumstances, even if a person has all those situations before becoming a Muslim, according to the most correct position. That means it is not necessary that ghusl will be compulsory in all the above mentioned circumstances only in that case when a person is a Muslim. No. If someone was in a state of kufr
and he had all the previously mentioned things, and then he converted to Islam. So still the hukm of ghusl, the judgment of ghusl will be applied into his case. Hasala yahsulu also means to take place, to happen. وَيُفْتَرَضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَايَةً, and it is farz, it is obligatory to wash the deceased body as a communal obligation. There is a certain concept in Islam, and that is the concept of farz kifaya. Farz kifaya is a communal obligation, literally. A communal obligation in Islamic fiqh is that type of obligation. If a group of certain people do that, perform that obligation, all the other people of the community will be absolved of the duty. And if no one does that, if no one performs that obligation, the entire community will be held accountable. All the people will be sinners. All the people will be considered as accountable. So this is farz kifaya, a communal obligation. Only a few people do that, and all the other people are absolved. They will be free from the obligation. But if no one does that, the entire community will be taken responsible, will be considered accountable. This is farz kifaya. وَيُفْتَرَضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَايَةً, and it is a farz kifaya. It is a communal obligation to give ghusl, to wash the deceased body. If no one gives ghusl to the mayyit, the entire people of that area will be considered sinners. But if someone does that, if someone performs that duty, all the other people will be absolved. All the other people will be free from the duty. So that is the concept of communal obligation, and that is farz kifaya in Islamic Sharia. So I hope that everything is clear now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.